ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى ادعوني استجب لكم. وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کی ذات اپنی صفات میں کامل ہے اور ہم لوگ اپنی صفات میں ناقص ہے. اللہ اپنی صفات میں مکمل ہے، ہم اپنی صفات میں بالکل ادھورے اور ناقص ہے. بہت ساری اس کی مثال ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آگے دیکھوں تو مجھے پیچھے نظر نہیں آئے گا، میں دائیں طرف دیکھوں تو مجھے بائیں طرف نظر نہیں آئے گا، میں اوپر دیکھوں تو نیچے مجھے نظر نہیں آئے گا. میں اپنی نگاہ میں بھی ناقص ہوں، اپنی نگاہ میں بھی ناقص ہوں. اللہ کی ذات کالی رات ہو، کالی چوٹی ہو، کالا پہاڑ ہو اور اس پہاڑ کے اندر میں چونٹی اینٹ اگر چلتی ہے، رات میں کالی اینٹیں کالے پہاڑ میں. روایت میں حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی چلنے کی آہت کو یعنی آواز کو بھی اور چلتے ہوئے جو راستہ جو لکیر ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ اپنے صفات میں بہت کامل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں بہت کامل ہے، ہم لوگ اپنی صفات میں ناقص ہیں. دنیا کی ہر چیز لے لو، ہم سنتے ہیں اگر میں کسی کو فون کروں وہاں دو چار آدمی بات کرتے ہو تو سامنے والے کی آواز مجھے سنائی نہیں دیتی تو پھر میں ذرا باہر چلا جاتا ہوں، بہت شور ہے یہاں. یا پھر اس کو کہہ دیتے بھائی اگر مجھے بات کر لینے دو I can't hear، تو اس کو خاموش کر دیتے ہیں. گویا ہم سننے میں بھی ناقص ہیں، سماع میں بھی ہم ناقص ہیں. اللہ کی ذات وہ ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک سارے انبیاء علیہ السلام، سارے فرشتے، سارے جنات اور انسان، مرد اور عورتیں، بچے یا جوان یا بوڑھے، سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے ہر آدمی اپنی ہر سوال کو مانگے، ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں مانگے، ہر آدمی جو چاہے مانگے، رات میں ہو یا دن میں ہو. میں ان سارے انسانوں کی لفظ بلفظ اور جو مانگا جس زبان میں مانگا میں سن لیتا ہوں. اس کی سماع بھی کامل ہے.
اللہ اپنی ذات میں بہت کامل ہے. ہاں بہت ساری نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنا. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے نا ہماری ضرورت کے لیے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جو نعمت کان کی، آنکھ کی، زبان کی، دماغ کی، سوچنے کی، نیند کی نعمت، نیند کا آ جانا، اولاد کی نعمت، گھر کی نعمت، کیا کیا نعمتیں ہیں سمجھ نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ نعمتیں جو اللہ نے دی، اللہ اس کو ختم نہ کرنا، باقی رکھنا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. بہت ضروری ہے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. یاد رکھو میری بات، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. ہماری نماز کی ابتدا the begin of a salah بھی مانگنے سے شروع ہوتی ہے، اور ہماری نماز کی انتہا بھی مانگنے پر ختم ہوتی ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم مانگتے اہدنا الصراط المستقیم. اس میں پہلے اللہ کی تعریف کرتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور یہ تو دعا کا طریقہ ہے، جب کبھی اللہ سے ہم مانگے تو پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، یعنی ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد مانگنے لگا اللہ فلاں چیز دے دے، اللہ فلاں چیز دے دے، اللہ فلاں چیز دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت جلد کی، تو نے بہت جلدی کی. کاش کہ تو پہلے اللہ کی تعریف کرتا اور پھر مجھ پر درود پڑھتا، اور اس کے بعد تو اپنی نعمت کو مانگتا اور اپنی ضرورت کو مانگتا، اللہ تیری ضرورت پوری کر دیتا. ایک اور صحابی آئے، اللہ کی تعریف کی، praise Allah, and he sent salutation and درود upon Prophet sallallahu alayhi wa sallam, upon our beloved Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peace be upon him. فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی چیز مانگی. اللہ کے نبی فرماتے اب مانگ، اللہ تیری دعا قبول کرے گا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ درود پاک نہیں پڑھتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود میرے درود کو آگے رکھو پھر اللہ سے مانگو. جب بندہ درود پڑھتا ہے شروع میں اور اخیر میں تو اس کی دعا بیچ میں ہوتی ہے دو درود کے درمیان میں، تو وہ اللہ کے یہاں چلی جاتی ہے. بغیر درود کے دعائیں ہو تو آسمان اور زمین کے اندر میں معلق رہتے کہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ کی تعریف سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اپنی نماز کو بھی شروع کروایا اللہ کی تعریف کے بعد اللہ سے مانگنے سے. اہدنا الصراط المستقیم. ساری دنیا مانگ رہی ہے. جب کبھی نماز شروع کر، تیری فرض نماز ہو، تیری واجب نماز ہو، تیری سنن ہو، تیری نوافل ہو، مجھ سے پہلے مانگ، شروع کر تیری نماز اہدنا الصراط المستقیم. اور جب نماز کو اینڈ کرتے ہیں تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھوایا، اور پڑھوانے کے بعد پھر منگوایا. مانگ لے جو مانگنا ہے، قرآن اور حدیث کی دعائیں، مسنون دعائیں تو مانگ لے. کبھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کبھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کبھی اللہم انی ظلمت نفسی. بہت ساری دعائیں جو حدیث میں ہیں اور مسنون دعائیں ہیں، اللہ سے مانگنی چاہیے. شروع میں تو صحابہ کرام سلام سے پہلے ہی اپنی دعا مانگتے تھے. اپنی دعائیں جو ہے، جو قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ سلام سے پہلے ہی مانگتے تھے. لیکن بعد میں لوگوں کو عربی زیادہ نہیں آتا تھا، مسنون دعائیں نہیں آتی ہے، تو اب کیا ہے، سلام کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. یا اس لیے کہ بہت سارے وہ ہیں کہ جو عربی دعا مانگتے لیکن انہیں ترجمہ کا پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں. بس ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیا، ربنا ظلمنا، لیکن اس کا کیا ترجمہ ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں. تو اپنے اپنی زبان میں مانگنے لگے.
اور اللہ کی ذات ہر زبان کو جاننے والی اور دینے والی ہے، اس سے مانگنا چاہیے۔ نماز بھی شروع کی دعا سے، نماز کی اینڈ بھی کی دعا سے۔ معلوم ہوتا ہے دعا بہت ہی افضل ترین چیز عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ ایک جگہ پر ہے، عبادت کا مغز ہے، جیسے ہمارے یہاں برین ہے پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، فرمایا ساری عبادتوں کا مغز برین ہے، وہ دعا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں دعائی ہونا چاہیے۔ جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہاں اللہ نے عبادتی کا لفظ استعمال کیا، معلوم ہوتا ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کے سامنے گر گرا کر مانگنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے سامنے گر گرا کر مانگنا چاہیے، رو رو کر مانگنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے انسان کے دینے میں اور اللہ کے دینے میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کے انسان کے پاس اگر میں چلا گیا ایک مرتبہ، بھائی 100 پاؤنڈ دے دے، دوسرے مہینے پھر چلا گیا، بھائی 100 پاؤنڈ دینا، تیسری مرتبہ پھر چلا گیا، تو وہ آدمی آہستہ آہستہ کترائے گا، اور پھر بار بار مانگے گا تو پھر دور بھی ہو جائے گا کہ یہ تو بار بار مانگتا رہتا ہے۔ وہ دوست بھی دشمن بن جائے گا، سچا جگری دوست وہ بھی دور ہوتا چلا جائے گا، بھائی ان کو تو مانگنے کی عادت ہے، مانگتا رہتا ہے۔ یہ انسان سے مانگنے کا طریقہ، مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں جتنا زیادہ مانگو گے اتنا بڑا اللہ کا ولی بنے گا۔ یہ فرق ہے، جتنا زیادہ انسان اللہ سے مانگتا ہے نا اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والی ذات نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایک فرق تو یہ ہوا کہ بندہ جب انسان سے مانگتا ہے تو انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور بندہ جب اللہ سے بار بار مانگتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ راضی نہیں اس کو اپنا قریب کر لیتا ہے، اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے۔ فرشتے کہتے ہیں، حکیم ترمذی نے اس کو لکھا، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ اہل نہیں ہے، یہ دینے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ اہل نہیں، میں تو اہل ہوں دینے والا، وہ اہل نہیں ہے، میں اللہ کی ذات ہوں، میں دینے والا۔ جیسے ایک آدمی اللہ الصمد یعنی صنم صنم کرتا تھا، یا صنم بوٹ کو بلاتا تھا، لیکن بلاتے بلاتے زبان پر یا صمد کہہ دیا، اور صمد تو اللہ کی ذات کا، اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد، تو فوراً چاروں طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، بول کیا مانگتا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ اس نے بھول سے صمد کی جگہ، صنم کی جگہ صمد کہہ دیا۔ فرمایا اگر میں اس کو جواب نہیں دوں گا تو میرے اور بوٹ میں کیا فرق ہے؟ بوٹ تو سنتے نہیں ہیں، میں اللہ ہر جگہ موجود، ہر چیز کو سنتا ہوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ کر چکا ہوتا ہے، گناہ کر لیا، پھر اللہ سے کہتا اللہ معاف کر دے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول کر لے، تو فرشتے کہتے اللہ یہ اس کا اہل نہیں، یہ گناہ کر کے تم سے دور ہو گیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں سے، حکیم ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا یہ اہل تو نہیں ہے، گنہگار ہے، میں تو اہل ہوں، اس لیے گناہ کرنے کے بعد اس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھایا، تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا، تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ نیکوکاروں کا بھی خدا ہے، نیکوکاروں کا بھی اللہ، نیکی کرنے والوں، میری بات غور سے سنیے، ہر بات کو، اللہ نیکی کرنے والوں کا بھی اللہ اور گناہ کرنے والوں کا بھی اللہ ہے، ہر ایک کا۔ بلکہ یاد رکھے
یاد رکھے اللہ کبھی کبھی اپنے یاروں کو وہ نہیں دیتا جو پھر غیروں کو دے دیتا ہے. ذُنُّونَ مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ عجیب لکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ذُنُّونَ مصری رحمت اللہ علیہ سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے. عصر کے بعد ٹہل رہے تھے, چل رہے تھے. He was walking by the seaside. سبحان اللہ. He have seen the scorpion. بچھو دیکھا انہوں نے, بڑا بچھو دیکھا. وہ تو پانی میں تیرتا ہوا, یعنی ادھر سے آیا زمین کے اوپر سے پانی میں تیرتا ہوا جا رہا ہے. ذُنُّونَ مصری کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ کہاں جا رہا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے. دیکھا کشتی میں بیٹھا, کراس کر کے میں ریور کے ادھر چلا گیا. دیکھا کہ یہ اسکورپین جم ہوا, یعنی ایک کچھوا آیا, کچھوے کے اوپر بیٹھا, کچھوا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بیٹھا اسکورپین, گزر رہا ہے, ادھر گیا اور جمپ ہو گیا. جا کر دیکھا ایک آدمی شراب میں مست پڑا ہوا ہے, بے ہوش میں, شرابی آدمی شراب میں مست ہے. ذُنُّونَ مصری فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس ایک بہت بڑا سانپ کھڑا ہے, اس کو کاٹنے کے لیے یہ بچھو وہاں جا کر اس سانپ کو کاٹ کر کے سانپ کو مار دیتا ہے. یہ بچھو جو ہے وہاں جا کر سانپ کو کاٹ کر سانپ کو ہی مار دیتا ہے, پھر واپس ہو جاتا ہے. ذُنُّونَ مصری فرماتے ہیں میں سوچتا رہ گیا, اللہ یہ تو شرابی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, سویا ہوا ہے, تو اس کی حفاظت. فرمایا اللہ پاک نے میرے دماغ میں کشف ڈالا, کہا ذُنُّونَ مصری اگر میں نیکوں ہی کی مدد کرتا رہوں گا تو گنہگاروں کی مدد کون کرے گا. میں اللہ ہے اپنوں کی بھی مدد کرتا ہوں, معاملہ دوسرا ہوگا اللہ کیا جنت جہنم کا, لیکن دنیا میں اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے, اب ماننے والوں کی بھی نہ ماننے والوں کی بھی. تو ایک فرق تو ہو گیا, اگر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, انسان سے مانگتا ہے بار بار, تو پھر انسان ناراض ہو کر بھاگ جاتا ہے. لیکن بار بار اللہ سے ہر نماز کے بعد رات میں دن میں چھپ کر کھل کر اللہ سے مانگتا رہا, دل میں مانگتا رہا, ہاتھ اٹھا کر مانگتا رہا, خدا پاک کی قسم وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. یہ میرے نبی کا فرمان. دوسرا فرق یہ ہے انسان اور بندے کے درمیان میں, انسان کے مانگنے میں اور اللہ کے درمیان میں, کہ آدمی جب کوئی مانگتا ہے تو دے دیتا ہے, لیکن بعض مرتبہ یہ غصے بھی ہو جاتا ہے. He gets angry sometime مانگنے والے سے. اس کے مثال آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے گی اور ہوتی رہتی ہے. یہاں تو نہیں معلوم, ہندوستان پاکستان وغیرہ جگہ چلے جائیں, آپ جب ٹریفک لائٹ کے اوپر اپنی گاڑی سٹاپ کرتے ہیں اور آپ کا ونڈو بند ہے, کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے پر اس طرح ونڈو پر نوک کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں اللہ کے واسطے معاف کر دو, معاف کر دو, یعنی چینج نہیں ہے جو بھی ہو معاف کر دو. پھر وہ بار بار مانگتا رہتا ہے, لپک لپک کر مانگتا رہتا ہے. پھر یہ آدمی غصے ہو جاتا ہے, تو پڑوس میں بیٹھی ہوئی ماں یا باپ وہ کہتا دے دے بیٹا, کچھ تو دے دے اس کو. وہ جیب سے کچھ نکال کر دیتا ہے, لیکن غصے میں لو بھائی دفع ہو جاؤ. کیا کہتے ہیں, لو بھائی دفع ہو جاؤ. یہ لیکن میرے اللہ کے مانگنے میں سبحان اللہ, جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اور خوش ہوتا ہے. اللہ اور خوش ہوتا ہے کہ بندہ کب میرے سامنے مانگے, کب میرے سامنے آئے. ایک آدمی, طریقہ بھی اس کا ہونا, ایک آدمی بھیک مانگنے والا, 1 روپیہ مانگنے والا, اس کے کپڑے بھی فتح پڑانے, مانگنے کا انداز بھی فتح پڑانے, بالکل عاجزانہ لپک کر مانگتا ہے اللہ کے واسطے 1 دے دو. کتنا عجیب انداز بناتا ہے. اور اب مالک الملک کے سامنے بے نیاز ہو کر مانگتے ہیں. مانگنے کا طریقہ نہیں ہمارے سامنے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. میرے نبی نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اس طرح اٹھاؤ اللہ کے سامنے, اور حدیث میں ایسا نہیں ایسے اٹھاؤ. ہم تو کبھی کبھی کیا ہے, ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. اللہ کے نبی بار بار ہاتھ اٹھاتے, بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھتے, اور انگلی ہے کبھی چہرے کے سامنے اور سینے کے سامنے ہاتھ اٹھاتے, اور کبھی کبھی اتنا اٹھاتے صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں آپ کے بدن کی سفیدی نظر آتی, آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. امام الانبیاء مانگ رہے.
تو اللہ اور بندے کے درمیان جب آدمی مانگتا ہے تو بار بار مانگنے سے یا نوک کرنے سے انسان غصے میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ بار بار مانگنے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا کام ایک نہیں بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ بار بار مانگے، اللہ کی ذات، اللہ کا خزانہ تو بہت بڑا ہے۔ مانگنے کا طریقہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا جی؟ اے اللہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ کر جاتا ہوں، ایسی جگہ جہاں انسان بھی نہیں، درخت بھی نہیں، کچھ نہیں، نہ جانور، نہ درندے، نہ پرندے، کچھ نہ پانی، نہ کھانا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایک آدمی نظر آتا ہے، ایسی جگہ میں چھوڑ دیا، لیکن دعا کر رہے ہیں ورزق ثمرات۔ ثمرات کا لفظ قرآن میں ہے، یوں کہہ سکتے ہیں اللہ یہاں درخت اگا دے، یہاں پانی دے دے، یہاں کھانا دے دے۔ ثمرات ہے، ثمرات ایک ایسا لفظ ہے عربی میں ہر چیز پر بولا جاتا ہے، ہر چیز پر۔ یہ سبزیاں ہیں اس پر بھی ثمرات، یہ درختوں پر پھل لگتے اس کو بھی ثمرات کہتے ہیں، میری فیکٹری میں جو پروڈکٹ بنتے اس کو بھی ثمرات کہتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کو ایسا لفظ، یا اللہ یہاں کچھ نہیں، اللہ ہر چیز دے دے۔ اور آج تک ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہر چیز مل جاتی ہے، اللہ کے گھر میں ہر چیز ملتی ہے۔ دیکھیے بی بی آسیہ فرعون کی وائف تھی، مانگ رہی ہے، گھر سے نکالا، اور پھر کتنا زیادہ ان پر ظلم کیا گیا، چمڑی ادھیڑی گئی اور ان کو کاٹا گیا، فلاں اور فلاں میکھے۔ ذیل اوتاد فرعون کا لقب تھا، ذیل اوتاد، میکھو لگانے والا، بڑے بڑے نیل لگاتا تھا، اس طرح بڑی، تاکہ زمین کے اندر چلی جائیں اور اٹھ نہیں سکے۔ یہ فرعون تھا، لیکن بی بی کیا مانگ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اس نے تو مجھے گھر سے نکالا، میرا گھر تیرے گھر کے سامنے ہو۔ رب ابن لی عندک بیتا، تیرے سامنے میرا گھر ہو۔ کیا اللہ سے مانگا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ قرآن میں شاید کو اتار دی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، صاحب رولمانی لکھتے ہیں تفسیر رولمانی میں، تو حضرت نبی علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ سے کہا تم دنیا سے جا رہی ہو، میری بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے، انتقال ہو رہا ہے، میری بیویوں کا میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی آپ کی تو میں پہلی بیوی ہوں، اس سے پہلے تو کوئی بیوی نہیں، آپ کی جنت میں وہاں کون سی بیوی آ گئی؟ فرمایا اللہ پاک نے جنت میں بی بی آسیہ سے اور بی بی مریم سے میرا نکاح کروا دیا ہے۔ وہ بی بی آسیہ کس کی بیوی؟ اللہ نے جنت میں مکان بھی دے دیا، مانگا، اور اوپر سے امام الانبیاء بھی شوہر بنا دیے۔ یہ اللہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، مانگ رہے ہیں لپک لپک کر، اللہم آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما جی، اور تیرے شہر میں مجھے دفن ہونا نصیب فرما، یعنی تیرے نبی کے شہر میں، تیرے نبی کے شہر میں مجھے دفن ہونا نصیب فرما۔ ظاہری بات ہے شہادت ہوگی تو کہیں پہاڑوں میں ہوگی، کہیں میدانوں میں ہوگی، کہاں ہوگی؟ دفن بھی ادھر ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیسے کیا؟ دیکھیے اتنی دعا اللہ پاک نے قبول کر لی۔ آ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ دن گزرے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، وضو کی حالت ہے، نماز میں کھڑے ہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، اور دشمن نے برچھی ماری، ایک ایسا مارا پیٹ میں کہ اسی بیماری میں، اسی زخم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ موت بھی دی، مانگی تھی شہادت، کیسی شہادت ملی؟ نماز کی حالت میں، وضو کی حالت میں، قرآن پڑھتے ہوئے نبی کے مصلی پر ریاض الجنہ میں موت عطا فرمائی۔ ایک چیز مانگی، صرف شہادت۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ کھول کر دیتا ہے، تم کھول کر اللہ سے مانگو، تم اپنی شان کے مطابق مانگو، اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اور اسی پر نہیں کہ جنت البقیع میں دفن ہو جائیں، میں اس سے بھی زیادہ میرے نبی کے قدموں میں تجھے دفن کرواؤں گا۔ مانگنے کا فرق ایک دیکھیے، ہم رات میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو بھائی صبح میں آنا، یہاں رات میں آ گیا،
दरवाजे हमारे बंद हो जाते हैं और बंदा भी नहीं सोचता रात में जाए, इसलिए पता है कि रात में तो गुस्से हो जाएगा। रात में बंदे का दरवाजा बंद होता है, मेरे अल्लाह का दरवाजा रात में भी खुला, दिन में भी खुला है। और रात के गुनाह करने वाले दिन में मुझसे मांग ले, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह कह रहे हैं, और रात में गुनाह करने वाले दिन में मुझसे मांग ले, और दिन में गुनाह करने वाले रात के अंधेरी में मुझसे मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। और खुसूसन रमजान के महीने में, रमजान चल रहा है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज आपके सामने बयान कर रहा हूं कि ये महीना है कि मुझे और आपको अल्लाह पाक ने ब्लैंक चेक दिया हुआ है। इफ्तारी में, सहरी में, हर फर्ज नमाज के बाद हमारे डॉक्टर आरिफी कहते थे, डॉक्टर अब्दुल हई साहब, अजीब बात फरमाया, हर अजान के बाद दुआएं कबूल होती है। काश के तू अजान के बाद जो मसनून दुआ है उसको पढ़कर फिर अपने लिए भी दुआ कर लेता तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर अजान और फर्ज नमाज के दरमियान में दुआ कबूल होती है। काश के हम अजान और नमाज के दरमियान में अल्लाह से मांगते। हर फर्ज नमाज के बाद, इमाम अबू दाऊद ने नकल किया, हर फर्ज नमाज के बाद तू मांग ले, अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। इसलिए कि हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ मुस्तजाब है, उसकी जरूर कबूल होती है। इसलिए जिसने फरीजा अल्लाह के सामने अदा किया, फर्ज नमाज पढ़ा, उसके बाद दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। कितने तरीके और कितने रास्ते मेरे नबी ने हमें और आपको बयान किए। फरमाया बारिश हो रही तो चल रहा है, दिल दिल में दुआ कर, अल्लाह तेरी रहमत उतर रही है, मेरा फुला काम कर दे। उस रहमत के बजाय, उस रहमत की बरकत से अल्लाह मेरी दुआ भी कबूल कर लेता है। कितने रास्ते, तहज्जुद में उठ गया अल्लाह के सामने और 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात पढ़कर अल्लाह से मांगा। अल्लाह फरमाते हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर ला, हल मिन मुस्तरज़िकिन फारज़ुक़हु, हल मिन साइलिन फ़उतिय लहु, कज़ा व कज़ा, है कोई भीख मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है फुला और फुला और फुला, मैं उसे माफ कर दूं। बंदे और अल्लाह के दरमियान में फर्क एक और है, ये तो रात में भी जागता है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे नींद नहीं आती, उसे झोंका नहीं आता, हर वक्त तैयार है। सारे साल हम अल्लाह से मांगते हैं, रमजान में अल्लाह हमें कहता है मैं तेरे पास आ गया, मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक आ मेरे सामने, मैं तेरी दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूं। और अल्लाह के बंदे के दरमियान मेरा कोई दोस्त है, उसकी मैं फेवर करूंगा, मेरी पार्टी का आदमी है उसकी मैं फेवर करूंगा, मेरी खिलाफ पार्टी वाला हो, मुखालिफ पार्टी वाला हो, मैं चाहता हूं उसको न दूं, उसकी मदद न करूं, बल्कि मेरा जी चाहे, मेरे बस में अगर हो तो उसके मुंह से भी लुकमा ले लूं। अल्लाह की जात, ये इंसान की हालत है, अपनों को देता है, परायों को नहीं देता। अल्लाह कहता है मैं अपनों को भी देता हूं और परायों को भी देता हूं, जो मुझ पर ईमान लाए उनको भी देता हूं, जो मुझ पर ईमान न लाए उनको भी देता हूं। एक जगह कुरान में फरमाया वलौला अन यकून हादी, फरमाया कुरान करीम में कि अगर मेरी उम्मत पर मुझे खौफ न होता, मुझे खौफ न होता तो लिबयूतिहिम सुकुबम, किस चीज का? कुफ्र का खौफ न होता कि ये लोगों को गरीब, ये नॉन मुस्लिम को देखकर अपने ईमान को खो बैठते। देखो ना इनके मकान भी सोने का, देखो ना उनकी वो मारिज अलैहा यज़हरून, इनकी चढ़ने की सीढ़ियां भी है, ज़ुखरुफ की है और फिद्दा चांदी की है। देखो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, सुरूरा, इनका बेद भी सोने का और चांदी का, सुकुफा, इनकी छत भी, कुरान के अल्फाज नकल कर रहा हूं, सुकुफा, इनकी छत भी चांदी की और सोने की, इनके दरवाजे वली अबवाब का जिक्र, दरवाजे भी सोने और चांदी के। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, अल्लाह कह रहा है अगर मुझे खौफ ना होता तुम्हारे ईमान के लूज होने का तो मैं गैर मुस्लिम का मकान, उसकी छत और उसका बेड और उसकी सीढ़ियां, उसके घर की हर चीज को मैं सोने और चांदी की बना देता, लेकिन तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है। अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है रात दिन, लेकिन अल्लाह की जात वो है अपनों को दुनिया में भी देगा और कयामत में भी देगा। इसलिए ये मुबारक महीना हमारे सामने है, वक्त नहीं, वरना मैं मोर डिटेल में जाता कि हमारे और अल्लाह के दरमियान मांगने में क्या क्या फर्क है। बहुत सारे फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह की जात को समझने वाला बनाए, अल्लाह के सामने मांगने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की जात को हमें गनी समझे कि वो बेनियाज है, अल्लाह उस समद है, वो मोहताज नहीं है, हम सब मोहताज है। हम लपक लपक कर इस महीने में हर बार अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमारी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल